آج شیخ پورہ کی اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں ہمارے درمیان۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس جشن کا آغاز ابتدائی تقریر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید احتشام زیدی صاحب قبلہ تشریف لائیں اور ابتدائی تقریر پیش کریں، اپنے نورانی بیان سے آج کے اس نورانی جشن کو منور فرمائیں۔ میں ایک بار پھر بصدد التماس کر رہا ہوں جو حضرات دور دراز سے تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ ایک بآواز بلند صلوات سے آپ حضرات مولانا کا استقبال کیجیے۔ محفل کے سے اٹھ کر جانے کی بات نہیں کی جا رہی، لوگوں کو لے آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات تقریریں صحیح معنی میں کچھ معارف کے بیان کے لیے ہوتی ہیں، نہ یہ کہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس میں آنے والے یا تو دیر سے آتے ہیں، اور اگر نہیں آتے اور اگر آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں تو بغل والے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی حضور کیا فرما رہے تھے۔ یہ بات جو ہے پیغمبر کے زمانے میں ہو چکی ہے، ماذا قال آنفا۔ ہم نے گویا شرکت تو کی ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا حضور ابھی کیا فرما رہے تھے۔ یہ جشن جو ہے اس عظیم شخصیت سے متعلق ہے کہ کائنات جس کی منتظر ہے، ہم ہی نہیں پوری کائنات
کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا انتظار کر رہا ہے، ہم اس جشن میں بیٹھے ہیں، اس کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ مختصر سا بیان ہوگا، لیکن بعض چیزیں جلدی جلدی آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ وجود حضرت بقیت اللہ الاعظم توجہ سے سنیے گا تو آپ کو لطف بھی آئے گا، اور اگر کچھ بات جو ہے وہ سر سے اونچی اگر اڑ جائے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ مرکز خلقت کائنات ہے ذات گرامی بقیت اللہ العظیم۔ ایسا مرکز ہے کہ اگر یہ مرکز ہٹ جائے تو سارے دائرے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ سارے دائرے ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر مرکز کا وجود ختم ہو جائے۔ ہمارا وجود جو ہے مادے سے اور روح سے بنا ہوا ہے، ہماری دوہری حیات ہے، ایک مادی حیات ہے، ایک روحانی حیات ہے نا؟ اور یہ پوری کائنات ایسی ہی ہے کہ یا عالم مادہ ہے یا عالم ملکوت ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ پوری کائنات ایسی ہے کہ یا عالم مادہ ہے یا عالم ملکوت ہے۔ وجود بابرکت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جسم مبارک عالم مادہ کا مرکزی نقطہ ہے۔ امام زمانہ کا جسم مبارک، چونکہ وہ مادی جہت سے بھی اس دنیا کے اندر ہیں، پورا پیکر ہے ان کا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، وجود ہے، پیکر ہے۔ عالم خاکی میں یہ وجود اتنا خالص ہے کہ سارے مادوں کا مرکزی نقطہ ہے، سارے مادوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ اگر یہ مرکزی نقطہ درمیان سے ہٹ جائے تو عالم مادہ ختم ہو جائے۔ بھائی میری طرف متوجہ رہیے، کچھ نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا معرفت امام زمانہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مرکز اگر ختم ہو جائے تو پورا عالم مادہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ عالم مادہ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کی تشریح یہ کی گئی لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت الہی درمیان سے ہٹا دی جائے تو یہ زمین اپنے ساکنوں کو اپنے اندر کھینچ لے، اپنے ساکنوں کو اپنے اندر کھینچ لے گی، کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ مادی جہت سے آپ کا وجود گرامی اتنا معتبر اور اتنا قیمتی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا اور ہمارا وجود محتاج ہے آپ کے وجود کا۔ مادی وجود محتاج ہے آپ کے وجود کا، آپ کی ذات کا۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم نہ ہوں، اگر ان کا وجود نہ ہو تو ہمارا وجود نہ ہو۔ اب اگر اعتراض کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ کہاں ہیں، ہم کو دکھائی تو نہیں دیتے، تو بہت سی ایسی مادی چیزیں ہیں کہ جو ہوتی ہیں دکھائی نہیں دیتی، بہت سی ایسی مادی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بعض کو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، بعض خوردبین سے بھی نہیں دکھائی دیتی، لیکن ہے عالم مادہ میں۔ عالم مادہ میں صدا ہے کہ نہیں؟ اس صدا کا وائبریشن دیکھ کے بتاؤ، لہریں دیکھ کے بتاؤ کہاں ہے؟
نہ تم ان آواز کی لہروں کو دیکھ سکتے ہو اور نہ ان ہواؤں کو دیکھ سکتے ہو جس کے دوش کے اوپر تیرتی ہوئی تمہاری آوازیں یہاں سے وہاں جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ عالم مادہ کی چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے یہ وجود چونکہ دو صنفوں سے ملا ہوا ہے، ایک صنف مادہ ہے، ایک صنف روح ہے. روح حضرت امام زمانہ، روح حضرت بقیت اللہ الاعظم کا یہ روح امام زمانہ مرکز ہے کل عالم ملکوت کا. کل عالم ملکوت کا مرکز جو ہے وہ امام زمانہ کی روحانی شخصیت ہے اور ان کا روحانی وجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آسمانوں میں جتنی ملکوتی مخلوقات ہیں سب اپنے وجود میں امام زمانہ کی محتاج ہیں. سب اپنے وجود میں امام زمانہ کی محتاج ہیں. تو آپ کا وجود مادی جہت سے بھی ہمارے وجود کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور مانوی حیثیت سے بھی عالم ملکوت کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اس لیے کہ اگر عالم ملکوت کی یہ شخصیت اپنی جگہ کے اوپر باقی نہ رہے تو پروردگار عالم کائنات کو لپیٹ دے گا، اس لیے کہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا وجود کائنات کا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے 2-4 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی اہم چیز تھی کہ جو میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. اسے آپ سوچئے کہ وہ وجود ہے کہاں؟ اب رضوا او غیرہا امزی طوا، کیا اس سرزمین رضوا پہ ہیں یا کسی اور جگہ ہیں؟ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، منزل زی طوا کے اوپر ہیں، کہاں ہیں؟ تو یہ تو بیان کرنے والے نے 2-3 مقامات گنائے ہیں، لیکن یہ 2-3 مقامات جو گنائے گئے ہیں یہ وہ پسندیدہ مقامات ہے کہ جہاں امام زمانہ اکثر موجود رہتے ہیں. وگرنہ یہ وجود ایسا ہے کہ جو بیک وقت یہاں بھی موجود ہے اور نجف میں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے اور کربلا میں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے، زمین پہ بھی موجود ہے اور آسمانوں میں بھی موجود ہے، فرش کے اوپر بھی موجود ہے اور عرش کے اوپر بھی موجود ہے. اور یہ چیز کوئی اہم نہیں ہے امام زمانہ کے لیے، اس لیے کہ فرش کے رہنے والے جو انہی کے جد بزرگوار تھے کبھی زمین پہ نظر آتے تھے، کبھی قوسین پہ نظر آتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی. اب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے امام دکھائی تو نہیں دیتے، 1200 سال میں کی کوئی زندگی ہوتی ہے، کوئی جیا ہے 1200 سال تک؟ اب انہیں کیا معلوم کہ آمزن کی ترائی میں 3-3 ساڑھے 3 ہزار کے درخت موجود ہیں، 1000 سال کے درخت. ایک درخت 3.5 سال زندہ رہ سکتا ہے، جس کے صدقے میں کائنات کی تخلیق ہو وہ 1200 سال بھی زندہ نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم کو سکھانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں کی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں. ارے ہم کو سکھانے کے لیے خود ہمارا وجود کافی ہے کہ امام کی عمر طولانی ہو سکتی ہے کہ نہیں. امام کی عمر طولانی ہو سکتی ہے. ہماری عمر کیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. بہت لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت کہتے ہیں، حالانکہ بدقسمت ہوتے ہیں جو 100 سال تک زندہ رہتے ہیں. اتنی کوفت ہوتی ہے اہل خانہ سے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے نا. جو 100 سال زندہ رہتے ہیں، خدا کرے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں
ورنہ ہر روز یہ کہا جاتا ہے مر کیوں نہیں جاتا بڈھا، ہے نا؟ ہر روز یہی کہا جاتا ہے، لیکن کیا کہنا اس مومن کا جو اگر کسی گھر میں موجود ہو، اس کی محبت، اس کی صحت، اس کی توانائی، اس کی محبت، اس کا پیار لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، ہے نا؟ ایسے بعض گھر ایسے ہیں کہ نہیں؟ یہ حجت ہے اس بات کے لیے کہ جب ایک عام آدمی اپنے گھر والوں کے لیے پسندیدہ ہو سکتا ہے تو ایک امام اپنی کائنات کے لیے پسندیدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے، یہ پیکر ہے ہمارا۔ بال کٹوانے کتنے دن کے بعد جاتے ہیں آپ؟ عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے، انسان کے وجود کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ یہ مادی پیکر اگر اسے سلیقے سے رکھا جائے تو اس کی عمر طولانی ہو سکتی ہے۔ انبیاء کی ساری عمریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، انبیاء کی عمریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ اب ہم اپنے وجود ہی کو دیکھ لیں، بال کٹوانے کتنی دن کے بعد جاتے ہیں؟ 1 مہینے کے بعد؟ داڑھی کتنے دن میں بناتے ہیں؟ وہ سلیقے سے رکھنے والے جو ہے وہ 15 دن میں سیٹ کر لیتے ہیں، اور جو کلا سوف تعلمون کی منزل میں ہے وہ ہر روز جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ ابھی کیوں بڑھا رہے ہو، کیوں جلدی جلدی مڑا رہے ہو؟ کہ بھائی اس کی ایج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سر کے بال یا داڑھی کے بال لامحالہ آپ کو 1 مہینے میں حجامت کرانی ہی پڑے گی۔ میری لفظوں کی احتیاط کو مد نظر رکھیے گا، حجامت تو کرانا ہی پڑے گی۔ آپ نے کسی سے سنا ہے کہ پلکوں کے بال بھی کٹوا کے آؤ؟ توجہ ہے میری طرف؟ کسی انسان نے پلکوں کے بال کٹوائے؟ پوری زندگی گزر گئی، کسی نے پلکوں کے بال نہیں کاٹے۔ تو جس خدا نے سر کے بال رکھے ہیں اور وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، کٹوانا ضروری ہو گیا ہے، اسی خدا نے پلکوں کے بال بھی بنائے ہیں جو پوری عمر میں نہیں کاٹے جاتے۔ توجہ ہے میری طرف؟ جو پوری عمر میں نہیں کاٹے جاتے، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر ہی رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، تاکہ کوئی چیز، کوئی تنکا آنکھوں کو مجروح نہ کرنے پائے۔ نزاکت اتنی سی ہے، قوت اور توانائی اتنی ہے کہ آنکھوں کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے نا؟ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہی پروردگار جو سر کے بال کو ہر ہفتے، ہر 15 دن کے بعد جو ہے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہم کاٹنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں، وہی خدا ہمارے پلکوں کے بال کو پوری زندگی کے لیے برقرار رکھتا ہے، اسے کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بھووں کے بال اگر نہ کاٹیے آپ تو بھووں کے بال بھی اپنی جگہ کے اوپر۔ ایک ہی کھیتی سے سب کی آبیاری ہو رہی، سر کے بال بھی اسی کھال سے رویدہ ہو رہے ہیں، بھووں کے بال بھی اسی کھال سے رویدہ ہو رہے ہیں، پلکوں کے بال بھی اسی کھال سے رویدہ ہو رہے ہیں۔ سر کے بال بڑھتے جا رہے ہیں، پلکوں کے بال نہیں بڑھتے۔ یہ حکمت پروردگار نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جسے طول عمر دینا چاہتا ہے طول عمر دے دیتا ہے، جسے محدود عمر دینا چاہتا ہے محدود عمر دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزشتہ نبیوں کے یہاں بھی جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم کے سلسلے میں یہ ہوا۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب ابراہیم کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا، جناب موسیٰ کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا۔ پیٹ میں حمل ہے اور ظاہر نہیں ہوتا،
ہے نا، 9 مہینے کا پیریڈ بہرحال تمام ہونا ہے، حمل ہے، علامت حمل نہیں ہے نا، حمل کی علامت جو ہے وہ نہیں ہے، پیٹ نہیں نکل رہا ہے ماں کا. دایائیں ہر روز آ کے انکوائری کرتی ہیں جناب موسیٰ کی ماں کی، چیک کرتی ہیں جناب موسیٰ کی ماں کی، اور حمل ظاہر نہیں ہو رہا ہے. بچے کی پرورش پروردگار عالم کر رہا ہے، بچہ ظاہر نہیں ہے. تو اب یہی چیز جو ہے ہمارے امام کے سلسلے میں بھی ہے کہ جناب نرجس خاتون کے یہاں بچہ حمل ہے، حمل اس کا، لیکن ظاہر نہیں ہو رہا ہے. روزانہ انکوائری ہو رہی ہے، روزانہ نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن بچے کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. جناب حکیمہ خاتون آتی ہیں اپنے وقت کے امام سے ملنے کے لیے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتی ہیں. تو جب واپس جانے لگتی ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں پھوپھی جان آج کی رات یہیں ٹھہر جائیے. بیٹا کیوں؟ کہا آج کی رات حجت آخر کی ولادت ہونے والی. بیٹا کون ہے حجت آخر کی ماں؟ آپ نے فرمایا یہ نرجس خاتون یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. جناب نرجس خاتون کو تعلیمات اسلام کی جناب حکیمہ خاتون نے تعلیم کی اور بڑا احترام کرتی تھی کہ بھئی ان کے یہاں تو حمل کے آثار ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں تو ولادت کے آثار ہی نہیں ہیں. بہت توجہ سے کہا نہیں، قدرت الہی میں، مشیت الہی میں یہی ہے کہ انہی کے بطن سے آج کی شب حجت آخر کی ولادت ہونے والی ہے. رک گئیں اور جب آدھی رات گزر گئی تو جناب حکیمہ خاتون کے دل میں شک پیدا ہوا کہ نہ ہو یہ ولادت آج کی شب نہ ہوگی. ایسا تھا، ممکن ہے کہ نہ ہو، اس لیے کہ آثار ہی ظاہر نہیں ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. حجت الہی کی مادر گرامی میں اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ صاحب ولادت ہونے والی ہے. نماز شب بھی پڑھ لی، نہ صبح اول صبح صادق کے کچھ پہلے جناب نرجس کے یہاں بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ حجت الہی اس دنیا میں تشریف لائے. تو جب شک ہوا تھا جناب حکیمہ خاتون کو، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی جگہ کے اوپر تھی اور شک کر رہی تھی. تو امام نے یہ فرمایا شک نہ کیجئے پھوپھی جان، شک نہ کیجئے، اس لیے کہ حجت الہی کا آنا حتمی اور ضروری ہے. تو جہاں شک ہوا کرتا ہے وہاں یقین تقسیم کرنے والا حجت خدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب یہ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ 1200 سال کی جو غیبت کی تعلیم ہے وہ پہلے ہی سے دے دی گئی ہے کہ حجت خدا شکم مادر میں تھے اور ظاہر نہیں تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ظاہر نہیں تھے، ہم ظاہر ہی نہیں تھا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم ظاہر ہی نہیں تھا. تھے حجت خدا لیکن آثار نہیں تھے. تو یہ جو 9 مہینے تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ پہلے یہ پہچان لو کہ نرجس خاتون کے شکم میں حجت الہی کا وجود ہے، لیکن وہ غیبت ابتدائی کی منزل میں ہے. اس غیبت کو جب سمجھ جاؤ گے تو غیبت کبریٰ سمجھ میں آ جائے گی.
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ امام زمانہ ہمیں قبول کریں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سنواریں اور کس طرح سنبھالیں اور کس طرح امام والا بنائیں، اس لیے کہ امام کو جانثاروں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ اکیلے میدان میں جنگ میں چلے گئے اور پورا معرکہ جو ہے وہ سر کر لیا۔ عالم مادہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ حجت الہی کے زمانے میں بھی پورے ہوں گے، جب تک کہ ایسے جانثار ان کے قریب نہ پہنچ جائیں کہ جو ان کے ظہور کا مقدمہ بننے والے ہوں، تب تک ظہور نہیں ہوگا۔ خداوندہ اس جشن عظیم کو کہ جو حجت الہی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں۔ جزاک اللہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید احتشام زیدی صاحب قبلہ اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ دیکھیے حضرات، ہماری محفلوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد تھوڑی دیر نثری گفتگو، اس کے بعد نعت کے مصرے، اس کے بعد منقبت۔ لیکن یہاں پہ جو شعراء کرام ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، بڑے محترم اور معتبر نام اس وقت فہرست میں ہیں۔ میں کسی شاعر کو نعت کے لیے آواز دینے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کے مصرے سے ہی آغاز کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو جشن منعقد کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے جشن نور۔ آج کے اس جشن نور میں میرے پاس اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے جو میں کر سکوں پروردگار کی بارگاہ میں۔ میں نے نعت کے مصروں کا انتخاب کیا ہے، یہیں سے آپ سے جوڑنے کی اور آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں۔ میں نعت کے مصرے بڑے قیمتی مصرے ہیں، بڑی قیمتی دعا ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔